آپ گھر سے نکلیں اور قریب ہی کسی مارکیٹ، گاؤں یا قصبے کا چکر لگائیں، مگر ایک کام ضرور کریں، وہ یہ کہ وہاں موجود لوگوں سے پوچھیں، جی بتائیں آئین کی 18ویں ترمیم کیا چیز ہے؟ تو میرا خیال ہے لوگوں کی اکثریت کو علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا بلا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ عوام تک پہنچایا ہی نہیں گیا۔ لوگوں کے لیے تعلیم، صحت، امن و امان، روزگار اور مہنگائی کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ مسائل مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر آپ کو بہت سے لوگ ایسے تھی ملیں گے جو اس زمانے کی تعریف کرتے اور مطمئن نظر آئیں گے جب اس ترمیم کا نام و نشان نہیں تھا۔ آج کل آپ کو یہ بحث تیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی، زیادہ آوازیں سندھ سے آئیں گی، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو پچھلے 15 سالوں سے زیادہ عرصے سے صوبائی حکومت میں ہیں۔ سندھ میں صوبائی کارڈ پاکستان کے دیگر حصوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر رہا ہے۔ یہاں اتنا شور ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کو اپنے مسائل کا ذمہ دار قرار دینے لگتے ہیں۔ 18ویں ترمیم ایک سنگ میل تھی جسے سیاست دانوں کی ایک بڑی آئینی فتح کہا جا سکتا ہے۔ اس ترمیم میں پارلیمنٹ کو مضبوط کیا گیا، جمہوریت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی اور اداروں کو آئین، قانون اور جمہوری تقاضوں کے مطابق چلانے کا فریم ورک دیا گیا۔ اس میں صوبوں کو زیادہ مالی وسائل پر اختیار ملا اور آئین پاکستان میں آمریت کے ادوار میں کی گئی تبدیلیوں کو ختم کر دیا گیا۔ صوبوں کو صحت، زراعت، ثقافت، ماحولیاتی اور سیاحت کے شعبوں میں مکمل اختیارات دیے گئے۔ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ضرور ہے جو ہر انتظامی نوعیت کے معاملے کو صوبائی، لسانی یا تہذیبی حملہ قرار دیتا ہے، حالانکہ اس نظام کی بربادی میں ان کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا کسی اور کا۔ پاکستان کے سیاسی نظام کی تباہی اور زوال اور اسے غیر مؤثر بنانے میں سیاستدانوں کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر سیاستدان جب حزب اختلاف میں ہوتا ہے تو ایک بات کرتا ہے، اور جب اقتدار میں آتا ہے تو بالکل اس کے برعکس کہتا ہے۔ آج پاکستان کے سیاسی، معاشی اور بیرونی مسائل کا محض ایک سبب نہیں، بلکہ سیاستدانوں بھی اتنے ہی ملوث ہیں جتنے کوئی اور ہے یا تھا۔ اب پاکستان میں نئی آنے والی ترمیم پر بہت بحث ہوگی، خاص طور پر حزب اختلاف کی سیاسی قوتیں اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گی۔ صوبائی خود مختاری ضروری ہے اور صوبوں کا حق بھی، کیونکہ ایک ایسا ملک جس کے صوبے تاریخ اور ثقافت کی گہری جڑیں رکھتے ہوں، اس کی بقا ہی صوبوں کو اختیارات دینے میں ہے۔ لیکن پاکستان میں خاص طور پر سندھ میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آج 18ویں ترمیم کو 15 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، مگر سندھ کی صورتحال کیوں اتنی بدتر ہے؟ کیوں اختیارات اور وسائل ملنے کے باوجود کراچی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے؟ کیوں سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں نہ ڈاکٹر ہیں نہ دوائیں؟ کہیں تو کاغذوں میں اسپتال اور اسکول کی شاندار عمارتوں کے نقشے ہوتے ہیں اور اس کے لیے حکومت پیسے بھی ریلیز کر چکی ہوتی ہے، پر زمین میں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کیوں لوکل گورنمنٹ نظام کام نہیں کر رہا؟ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 25A شامل کیا گیا، جس کے مطابق ریاست 5 سے 16 سال کے بچوں کو مفت تعلیم دینے کی پابند ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا سندھ کے لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد یا کشمور کے سرکاری اسکول اس قابل بھی ہیں کہ وہاں بچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکیں؟ ہمیں ضرور اپنے صوبوں کے آئینی حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، مگر سوال صوبائی حکومت سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جو حقوق آئینی ترمیم 15 سال پہلے دے چکی ہے، وہ صوبے کو کتنا فائدہ دے چکی ہے، اور صوبائی حکومت نے اپنے عوام، خاص طور پر غریب طبقے کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے۔ رہی بات 27ویں آئینی ترمیم کی، تو یہ یقیناً منظور ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کے تمام صوبوں میں جو سیاسی قوتیں ہیں وہ خود اتنی کرپٹ ہو چکی ہیں کہ وہ اخلاقی یا اصولوں کے تحت کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی تک جو اشارے مل رہے ہیں ان کے مطابق اس میں 18ویں ترمیم کی چند شقوں میں تبدیلی کی جائے گی۔
باقی چیزیں شاید وہی رہیں۔ یقیناً 27ویں ترمیم کی بحث نے باہر بیٹھے چند نام نہاد صحافیوں کو چند دنوں کا سنسنی خیز مواد تو مہیا کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے نظریاتی خالق جو پاکستان میں موجود ہیں وہ اسے صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیں گے۔ یہی اس ملک کے سیاستدانوں کا اصل و المیہ ہے کہ ہر آئینی بحث کو ذاتی مفاد اور سیاسی ہتھیار میں بدل دیا جاتا ہے۔ موجودہ بحث محض اپنے لیے بہتر سے بہتر سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ سندھ کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مقامی گروہوں کا مقصد صرف توجہ حاصل کرنا ہے۔ سندھ کے غریب کسان، محنت کش طبقے اور مڈل کلاس لوگوں کو جو تصوراتی قوم پرستی میں مبتلا کیا گیا ہے وہ دراصل ایک ایسی شکل ہے جو کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلے سندھ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے کیا وہ حقیقی معنوں میں غریب اور عام شہری تک پہنچ رہا ہے؟ اگر نہیں تو یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ سندھ یا پاکستان کے دیگر صوبوں کی تقدیر صوبائیت یا قومیت کی مخصوص تشریح سے نہیں بدلے گی، بلکہ جب صوبائی حکومت دیانتداری سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہے تبھی عام شہری اپنی زندگیوں میں راحت محسوس کریں گے۔ سندھ کے لوگوں کو اپنی سیاسی سوچ بدلنا ہوگی۔ سندھ کے پاس جو تھا، جو ہے اور جو آگے ملے گا وہی اتنا کافی ہے کہ ایک مثالی صوبہ بنایا جا سکتا ہے جہاں کرپشن سے پاک ادارے ہوں اور دیانتدار قیادت ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبائی حکومت عوام کو کچھ نہ دے اور کرپشن کا نظام ہر محکمے میں چلتا رہے۔ پیسے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ریلیز کیے جائیں مگر حقیقت میں ایک اینٹ بھی نہ لگے، تو پھر ترمیمیں نہیں نیتیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں ورلڈ بینک اور عالمی اداروں نے اپنی رپورٹوں میں واضح کہا ہے کہ سندھ میں پنجاب سے زیادہ کرپشن ہے، خاص طور پر بیوروکریسی میں، اور اسی وجہ سے عوام کو صحت اور تعلیم کی سہولیات نہیں مل پاتی۔ نئی 27ویں ترمیم میں جن وسائل کو وفاق کے اختیار میں دینے کی تجویز دی گئی ہے وہ دراصل بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 15 برسوں میں صوبے خصوصاً سندھ ان وسائل کو مؤثر طور پر استعمال کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ پاکستان کے جاری معاشی بحرانوں کو دیکھتے ہوئے عالمی اداروں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وفاق کو بھی مالی نظم و نسق کے معاملات میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی پس منظر میں اس ترمیم میں وفاق کو محدود مگر اہم اختیارات دینے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ سندھ کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی نے ان مالیاتی ترامیم پر اعتراض اٹھایا ہے کیونکہ اصل تنازع ہی مالی اختیارات کے گرد گھومتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سندھ کی سیاست کا بڑا حصہ انہی مالی لین دین پر استوار ہے۔ جہاں ٹھیکیداری نظام نچلی سطح تک کرپشن کا بنیادی ذریعہ بن چکا ہے، یہی نظام سیاسی تسلسل اور اقتدار کے دوام کا بھی ذریعہ ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ اس جھگڑے کا براہ راست تعلق عوامی فلاح سے نہیں بلکہ مالیاتی بدعنوانی میں ممکنہ کمی سے ہے۔ قانونی ترامیم دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہیں اور پاکستان میں بھی آگے ہوتی رہیں گی، مگر پاکستان کو چاہیے کہ ایک طویل، جامع اور مؤثر قانون سازی کر کے ایسے طویل المدتی قوانین بنائے جائیں تاکہ ہر چند سال بعد ترامیم کی ضرورت نہ پڑے۔ ہر انتظامی ناکامی کو صوبائی رنگ دینا کوئی حل نہیں۔ خود احتسابی، شفافیت اور عمل یہی اصل اصلاح ہے۔